خالق اور مالک نے ہمیں ہر بار کی طرح اس بار پھر جمعۃ المبارک کی پرنور بابرکت ساعتوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کروڑوں مرتبہ درود شریف کے نذرانے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پہ جس سخی اور لجپال نبی کے صدقے سے ہمیں یہ نیکی کی توفیق میسر آئی۔ عزیزان محتشم، آج عید کا دوسرا دن ہے اور مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن شروع سے ہی جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک حق اور باطل کی ہمیشہ لڑائی ہوتی آ رہی ہے، لیکن فتح اللہ رب العزت نے حق کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ باطل جتنا مرضی قوی ہو دنیا کے لحاظ سے طاقتور ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب حق آتا ہے تو پھر باطل کی دوڑ لگ جاتی ہے، باطل پھر ٹھہرتا نہیں ہے حق کے سامنے۔ یہ باطل کے یہ حق کی یہ شان ہے کہ باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو حق اور باطل کی شروع سے ہی لڑائی چلتی آ رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اب حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اسلام حق ہے، اسلام حق ہے، اور باطل کیا ہے؟ کفر۔ اسلام اور کفر کی لڑائی شروع سے چلتی آ رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہنی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب کفر ہمارا دوست بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باطل ہے، باطل حق کا دوست نہیں بن سکتا۔ حق اور باطل آپس میں متضاد چیزیں ہیں، یا حق رہے گا یا باطل رہے گا۔ اسلام اور کفر کی آپس میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی، کیسے کریں گے؟ تو کفر جو ہے یہ ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتا ہے اور اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کیسے ہی ہو اسلام کو پست کیا جائے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، مسلمانوں کی خوشی کو غم میں تبدیل کیا جائے۔ وہ ہر وقت اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے بھائی جیسے بھی ہو مسلمانوں کو مغلوب بنایا جائے، ہم غالب بن جائیں، ہم جناب حاکم بن جائیں، اور مسلمانوں کی جو خوشی کے دن بھی ہیں ان کو بھی غم میں تبدیل کر دیا جائے۔ وہ ہر وقت اسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو مسلمانوں کی خوشی کا دن تھے، لیکن اس دنوں میں کیا کیا گیا؟ کیا کیا گیا؟ وہ یہود و نصارہ ہوں یا یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو، کیا کیا گیا؟ عاشقان رسول پر سیدھی فائرنگ کی گئی، گولیاں چلائی گئیں۔ تو اب یہ مسلمانوں کے لیے دکھ کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ خوشی کے دن ہے رمضان المبارک کے مہینہ کے جناب سحریاں ہوتی ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، مساجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، خوشی کے دن ہے، لیکن اس دن میں جناب ان کو اتنی تکلیف ہوئی یہودیوں کو اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ، وہ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم کے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، یہودی ہوں یا ان کے ایجنٹ ہوں، ان کے ماننے والے ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی صرف یہی کوشش ہے کہ مسلمان کو تکلیف دی جائے بس۔ تو رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ عاشقان رسول پر گولیاں چلائیں، فائرنگ کی، اور اس کے بعد خود یہود و نصارہ انہوں نے کیا کیا؟ تراویح کی حالت میں، نماز کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں مسلمانوں پر گولیاں چلائیں۔ فلسطین کے اندر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے نماز کی حالت میں فلسطینیوں پر گولیاں چلائیں۔ تو یہ ان کی کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وہ چاہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کو تکلیف دی جائے۔ اب مسلمانوں کی خوشی کے دن تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب عید الفطر جیسی عظیم خوشی اور کس کو نصیب ہوتی ہے؟ تو مسلمانوں کے لیے ہے نا، لیکن مسلمان آج کے دن بھی خوش نہیں ہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں کیا حال ہے، 50 سے زائد وہاں شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ مسلمان لہو لہان ہو چکے ہیں، فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، عراق ہو، یمن ہو، افغانستان ہو، یہ سارے اسلامی ممالک ہیں نا۔ تو یہاں کیا حال ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب احساس ختم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہلواتے مسلمان ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ والے بھائی کو جناب ان پر ظلم کیا جائے، ان پر تشدد کیا جائے تو مسلمان خاموش بیٹھا رہے۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، درد ختم ہو چکا ہے کہ آخر یار وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں،
الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، ملت واحدہ ہے. یعنی کل بھی میں نے بتایا تھا کہ مسلمان کوئی بھی مسئلہ ہو جائے نا تو وہ اکٹھے نہیں ہوتے. کفر کے اندر بھی الگ الگ جماعتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ کفر جو ہے جیسے کیا کہتے ہیں ایک ہی ہیں سب، نہیں، ان کے اندر بھی جماعتیں ہیں. یہود و نصارہ الگ ان کے طور طریقے ہیں، عیسائیوں کے الگ طور طریقے ہیں، سکھوں کے الگ طور طریقے ہیں، ہندوؤں کے الگ طور طریقے ہیں، لیکن ہے سارے کافر، ہے سارے کافر، طور طریقے سب کے الگ الگ ہیں. لیکن کبھی بھی کسی وقت بھی کسی موڑ پر بھی کسی کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہود و نصارہ میں سے ہو، سکھوں میں سے ہو، ہندوؤں میں سے ہو، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کافر، کسی کافر کو تکلیف پہنچے تو سارے جناب ایک پلیٹ فارم کے تحت آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان ہے بس جناب، جتنا مرضی مسلمانوں کو کاٹ دو، ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دو جناب، ان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کر دو، مسلمان ٹس سے مس سے نہیں ہوتے، پرواہ کو نہیں. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. وہ کسی نے کہا تھا اس کو اخوت کہتے ہیں کہ کابل کے کسی علاقے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو یہاں بیٹھے مسلمان درس جائے. لیکن آج کہاں ہے پرواہ کسی کو؟ ظلم کی حد ہو گئی وہاں، ظلم کی حد ہو گئی ہے. بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیوں پر جناب سیدھی فائرنگ کی گئی. لیکن ہمارے مسلمان حکمران بھی خاموش ہیں، اور جناب ہمارے پاکستانی اور مسلمان کی جو عوام ہے، 57 اسلامی ممالک تو ہے نا، 57 تو کہاں ہے؟ نام و نشان ہے کسی کا؟ کہاں ہے؟ سب کی نظر پاکستان پر ہے کہ پاکستان اٹھ کر جناب جواب دے گا ان کا. لیکن پاکستانی میں بھی بس ہوئے پڑے، بے ضمیر ہوئے پڑے، بے حس ہوئے پڑے، پرواہ کو نہیں. ان کو ہمدردی کب یاد آتی ہے کہ جب ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، جب سکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو کرونا چمڑ ہے تو جناب سارے جناب حرکت میں آ جاتے. او جی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی، انسانیت کے ناطے ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ایمبولینس سے بھیجیں گے. ہندوؤں کو تکلیف ہوئی تو سارے حرکت میں آ گئے. اب کہاں تمہاری جناب انسانیت، تمہاری ہمدردیاں؟ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، آج اگر آپ فلسطین کے لیے نہ اٹھے تو یہ وقت بعید نہیں ہے کہ یہ وقت کل پاکستان پر بھی آ جائے. انہوں نے نہیں چھوڑنا، وہ کہاں چھوڑیں گے؟ وہ آستہ آستہ جناب قبضہ کرتے 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 پھر پاکستان پر بھی آ جائیں گے. تو آج اٹھو، کچھ فلسطین کے لیے اٹھو، کشمیر کے لیے اٹھو، برما کے لیے اٹھو. ان کی چیختی جو بچیاں ہیں ان کی آوازیں سنو. انہوں نے جناب دیواروں پر لکھ دیا کہ آج دوبارہ عمر نہیں آنے، دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آنا. اور ان کے مساجد سے اعلان ہوا کہ بھائی دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آنا. یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے نا کہ بھائی صلاح الدین ایوبی تھا جناب، اس وقت آیا اور آ کر جناب سلیبیوں کو جناب لمحے پا کے رکھ دو صلاح الدین ایوبی نے. وہ صلاح الدین ایوبی اب کہاں صلاح الدین ایوبی کہاں جناب؟ ہماری قوم کو تو پتہ بھی نہیں ہے صلاح الدین ایوبی کون تھا. پوچھو جناب نوجوان نسل کرو، انہوں نے پتہ کرکٹر نے نام پوچھ لو تو جناب آپ کو ایک بچہ کھڑے ہو کر جناب 100 کرکٹروں کے نام سنا دے گا، فلانا صاحب تو فلانا صاحب. ان سے سنگروں کے نام پوچھ لو تو آپ کو بتائیں گے. انہوں پوچھو سلطان صلاح الدین ایوبی کون سے، پتہ ہی کون نہیں. نور الدین زنگی کون تھا، پتہ ہی کون نہیں. طارق بن زیاد کون تھا، پتہ ہی کون نہیں. التمش کون تھا، پتہ ہی کون نہیں. محمد بن قاسم کون تھا، پتہ ہی کون نہیں. ان شیروں کا پتہ ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے جناب تاریخ کا بتایا ہی کو نہیں ہے. اب اپنے بڑوں کی باتیں کی نہیں ہے نا، بتاتے نا سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، بتاتے نور الدین زنگی کون تھا، محمد بن قاسم کون تھا، تو بچوں کو پتہ ہوتا. یہی تو انہوں نے کیا کہ بھائی مسلمانوں کو تاریخ سے ناشنا کر دو. تاریخ سے ناشنا کر دو. جب ان کو تاریخ کا نہیں پتہ ہوگا پھر یہی ہوگا جناب. اگر ان کو پتہ ہوتا تاریخ کا کہ بھائی ہمارے ساتھ سکھوں نے کیا ظلم نہیں کیا، تینے کدی کرتارپور بارڈر کھولنا سی، اور اس کانے کا مجسمہ انہوں نے لگانا تھا یہاں شاہی مسجد کے اندر. پتہ ہی نہیں ہے نا تاریخ کا. کہاں پتہ ہے کیا کیا ظلم نہیں کیا سکھوں نے ہمارے ساتھ. ہماری نوجوان بچیوں کو اٹھا کر وہ لے گئے تھے اور مسلمان خواتین کی عزت کو پامال کیا انہوں نے. یہ ساری تاریخ کے اندر موجود ہے. اب نہیں پڑھی نہیں سنی ہمارے بچوں نے تاریخ، تو اس لیے جناب آج کہتے ہیں سکھ ہمارے بھائی ہیں، ہندو ہمارے بھائی ہیں. اور بھائی یہی سکھ تھے، یہی ہندو تھے جو تمہارے گلے کاٹ رہے تھے پاکستان بنتے وقت. لیکن کیا وجہ؟ تاریخ نہیں نہ پتہ کسی کو. مسلمانوں کو اقبال نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا شیر، ان کو اب ہرنوں کی چالیں سکھاؤ کہ ہرن کیسے چلتی ہے. ان کو یہ نہ بتانا کہ شیر کیسے ہوتے ہیں، شیر کا جناب کھانا کیسا ہوتا ہے، شیر چلتا کیسے ہے، شیر دیکھتا کیسے ہے. ان کو یہ نہ بتانا، ان کو ہرنوں کی چال سکھاؤ، ان کو ہرن کیسے چلتی ہے.
شیر تھے نا مسلمان، مسلمان تو شیر تھے، مسلمان تو ایسے شیر تھے خدا کی قسم، بس ایک مرتبہ آواز لگایا کرتے تھے اور بندے پتر بن جاؤ، کافر پر جناب سختہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اقبال نے کہا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی شان تھی، لیکن آج فلسطین لہو لہان ہے۔ آج مسلمان خواب غفلت میں اور بے حسی کے ساتھ عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو یار آخر وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں جناب، ان کی عید کہاں گئی؟ پرواہ ہے کسی کو نہیں ہے۔ وہ بیت المقدس جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ مسجد اقصی کیا فرمایا؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی ہے کیا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ حبیب وہ جو مسجد اقصی ہے نا، اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہوا ہے، اس مسجد اقصی کو بھی اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ بابرکت کیسے ہے وہ، کیونکہ وہاں انبیاء علیہ السلام پر وحی اترا کرتی تھی، اس مسجد اقصی میں، اس کے ارد گرد جگہ میں جہاں برکت کا کہا گیا کہ یہاں برکت ہے، وہاں انبیاء پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور انبیاء علی نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تھے ان کی عبادت گاہ بھی وہی ہوا کرتی تھی، مسجد اقصی جہاں آج حملہ ہوا پڑا، جہاں اسرائیلی قابض بنے پھر رہے ہیں، وہ مسجد اقصی جو تھی وہ انبیاء پر نزول وحی کی جگہ تھی، وہاں انبیاء پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور انبیاء کی عبادت گاہیں بھی وہاں ہوا کرتے تھے، وہ مسجد اقصی بیت المقدس، اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ، پہلے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں پھر وحی نازل ہوئی اور قبلہ تبدیل کیا گیا۔ پہلے قبلہ اول جو مسلمانوں کا ہے وہ بیت المقدس ہے، اور حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، مسجد حرام روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر تھا۔ عرض کی حضور دوسرا؟ فرمایا مسجد اقصی، یعنی اس مسجد کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ روئے زمین پر پہلا گھر اللہ کا جو بنا وہ مسجد حرام تھا، دوسرا گھر جو تھا وہ مسجد اقصی تھا، یہ بھی اس کی خاصیت ہے مسجد اقصی کی، یعنی اتنی شانیں ہیں اس مسجد اقصی کی جس کو قبضہ کرنے کے لیے اسرائیلی بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ ہم اس پر قبضہ کریں۔ صرف مقصد کیا ہے ان کا؟ وہ تو ایک اللہ کا گھر ہے نا، مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے، مقصد کیا ہے کہ اس کو لے کر، جیسے ہندوؤں نے بابری مسجد کے ساتھ سلوک کیا نا، بابری مسجد کو شہید کیا، وہ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، بیت المقدس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں وہ، اور صرف مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، بس ان کا اور کیا مقصد ہے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ لیکن وہاں کے مسلمانوں کو سلام عقیدت ہے، کتنی دیر گزر گئی جناب، حضور کے شیر غلام ابھی بھی جناب وہاں استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے بڑے حملے ہوئے جناب، اپنے بچے بھی قربان کیے، سب کچھ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، بیت المقدس سے جناب قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے آقا نے بشارت دی تھی پہلے، فرمایا تھا کہ ہمیشہ قیامت تک میری امت کا گروہ ایسا بھی ہوگا جو بیت المقدس کے ارد گرد گھوم کر بیت المقدس کی حفاظت کیا کرے گا، لڑتا رہے گا۔ وہ بشارت دی تھی نا میرے آقا نے فلسطینیوں کے بارے میں، آج لڑ رہے ہیں وہ، اور میرے آقا نے اس وقت نگاہ نبوت سے دیکھا تھا کہ بھائی دجال کے خلاف جو اٹھیں گے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، یہ میرے آقا کی نگاہ نبوت ہے، فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ جو دجال مسیح دجال کے خلاف خروج کریں گے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے اپنے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی میں جانتا ہوں، یہ میرے آقا کی نگاہ نبوت تھی۔ یہ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے سب سے پہلے جو فاتح تھے جنہوں نے اس کو فتح کیا وہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اختصار کے ساتھ تھوڑا تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے 17 ہجری 638 عیسوی کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فلسطین کو
فتح کیا، اور پھر بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا جتنا انتظام تھا وہ مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا۔ 17 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کے دور خلافت میں اس کو فتح کیا گیا۔ پھر تقریباً، توجہ کے ساتھ سنیے گا، تقریباً 400 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے فلسطین کے اندر۔ 400 سال تک مسلمان وہاں حاکم رہے، چونکہ فتح تو پھر فاروق اعظم نے کیا تھا، آپ کا اثر پھر تھا نا۔ 400 سال تک آپ دا اثر سے جناب کوئی پر بھی نہیں سی ماردا ہوتا۔ فاروق اعظم کا اثر تھا، آپ کے فتح کرنے کے بعد 400 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر 1099 عیسوی میں پوپ اربن دوم ایک شخص تھا، اس کی قیادت میں عیسائی تیار ہوئے، انہوں نے صلیبی جنگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد تقریباً 88 سال پھر عیسائیوں کی حکومت رہی وہاں۔ 88 سال، 88 سال تقریباً ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد 1187 کو عیسوی میں دوبارہ جو بیت المقدس کے فاتح ہیں، پتہ کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ آئے اور آ کر آپ نے پھر صلیبیوں کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد ان کو شکست دی، شکست دینے کے بعد آپ دوبارہ فاتحانہ شان سے دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے اور بیت المقدس پر آپ حاکم بنے، اور تقریباً پھر 700 سال تک مسلمانوں کی وہاں حکمرانی رہی۔ 700 سال مسلمان حاکم رہے۔ اس کے بعد جب یہ پہلے جنگ عظیم ہوئی، اس کے اختتام پر 11 دسمبر 1917 عیسوی کو انگریزوں نے جب ترکی حکومت کو ختم کیا نا، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، اس وقت انہوں نے پھر ممالک پر قبضے کرنے شروع کیے انگریزوں نے۔ اس وقت پھر انہوں نے دوبارہ فلسطین پر بھی قبضہ کیا اور بیت المقدس کو پر بھی قبضہ کیا۔ پھر قبضہ ان کا کافی دیر تک رہا۔ انگریز جب چلے گئے، اس کے بعد 1947 عیسوی کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ مشرقی حصہ تھا، ایک مغربی حصہ تھا۔ مشرقی حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں تھا، اور جو مغربی حصہ تھا وہ یہودیوں کے حصے میں آیا۔ اس وقت پھر اسرائیل کا قیام ہوا۔ 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا کہ اسرائیل اس وقت اٹھے اسرائیلی، اور جب اسرائیلی اٹھے انہوں نے پھر 1967 عیسوی کو فلسطین کے جو مشرقی حصہ تھا، جو مسلمانوں کے حصوں میں تھا، ان پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس طرح کرتے کرتے وہ اسرائیلی اٹھے، انہوں نے پہلے چونکہ مشرقی حصہ فلسطین کا مسلمانوں کے حصے میں تھا، مغربی حصہ ان کے حصے میں تھا، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، قبضہ کرتے 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 مسلمانوں سے وہ مشرقی حصہ بھی کھینچ لیا۔ اس طرح پھر وہ پورے فلسطین پر قابض ہو گئے، تو آج تک وہ اسی طرح قابض ہیں اور وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن مسلمان دلیر ہیں، ان تواڈے ورگے میرے ورگے تو نہیں کہ جناب خیر باہر چل رہے تھے، جناب 4 گلی دور ہم ہو جناب گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ جناب دلیر مسلمان ہیں، ان کے اندر ابھی تک وہ اثر موجود ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی والا، وہ نور الدین زنگی والا اثر موجود ہے، ابھی تک وہ دلیر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دوسرے فاتح ہے اس کے تھے بیت المقدس کے۔ پہلے فاتح اعظم جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جنگ احد کے دن نا حضور نے خود پہنا ہوا تھا، یہاں خود جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کافر نے آپ کو تلوار ماری تو وہ خود کی کڑیاں آپ کی یہاں پھنس گئیں۔ آج دین کا نام لینا لوگوں کے لیے مشکل بن چکا ہے۔ میرے آقا نے جناب اس دین کی خاطر تلواریں بھی کھائی ہیں، مٹی بھی اٹھائی۔ یہاں اس نے تلوار ماری آپ کو تو کافر نے، اس کی خود کی کڑیاں آپ کی یہاں پھنس گئیں۔ جب یہاں پھنسی نا تو 2-3 صحابہ کرام آگے ہوئے اور انہوں نے زور لگایا کہ وہ خود نکالا جائے، اس کی کڑیاں نکالی جائیں، لیکن جب نکالتے تھے تو حضور کو تھوڑے سے نا درد ہوتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے شیر سے ابھی اگے ہوئے تو ان داند نال نہ داند لایا، خود کے ساتھ نا منہ لگایا اور دانتوں کے ساتھ اس طرح اوپر کھینچا، ایک دانت قربان کر دیا۔ دوبارہ پھر زور لایا تو دوسرا دانت بھی قربان کر دیا۔ خود کی کڑیاں بھی نکل گئی، 2 دانت بھی آپ کے یہاں والے جو قربان ہو گئے۔ اب آپ اور میں
دیکھتے ہیں لوگوں کو جن کے یہ سامنے والے دانت نہ ہو، وہ بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح جب دانت تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب دانت حضور پر قربان کی اور خوبصورت ہو گئے، اور خوبصورت ہو گئے۔ بعد میں جب میرے آقا ظاہر حیا سے آپ نے پردہ فرما لیا نا، تو جب صحابہ پریشان ہوندے سن نا تو سارے اکٹھے ہو کے ابو عبیدہ بن جراح کے گھر آ جایا کرتے تھے، کہنا سن یارا مسکرا کے تو دکھا، مسکرا کے تو دکھا۔ وہ جب مسکراتے تھے نا کہہ رہا آج یار حضور کا زمانہ یاد آ گیا، چونکہ سامنے والے دانت نہیں تھے نا۔ تو یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسلامی فوج ساتھ تھی آپ کے۔ تو جب آپ گئے وہاں، آپ نے 4 ماہ تک وہاں آپ لڑائی کرتے رہے فلسطینیوں کے ساتھ، وہ اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ 4 ماہ تک لڑائی کرتے رہے وہاں آپ، لیکن آپ فاتح نہ بن سکے۔ ایک مرتبہ ان کا راہب باہر آیا اور آ کر کہنے لگا سنوئے، یہاں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ فتح بیت المقدس ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگا جو رسول اللہ کا صحابی ہوگا، حضور کا غلام ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، اس کا لقب فاروق ہوگا، اور وہ دنیا کے کسی بھی طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، صرف اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا، اور وہ دین کے معاملے میں بڑا سخت ہوگا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ بیت المقدس کی چابی لینا چاہتے ہو اور بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو اس کو لے کر آؤ، اس عمر فاروق کو لے کر آؤ، پھر ہم چابی دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا نا تو آپ مسکرا پہ، آپ نے فرمایا یہ بات ہے کہ بھائی تم نے چابی عمر فاروق کو دینی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ ابو عبیدہ بن جراح فرمانے لگے اس راہب کو بتایا جس کا تم نے نام لیے، جس کے اوصاف تم نے بیان کیے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راہب نے کہا پھر جاؤ، پھر ان کو بلا کر لاؤ، ہم چابی دے دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا فاروق اعظم کی طرف، عرض کی تھی حضور یہ بیت المقدس جو ہے یہ فتح کرنا ہے لیکن وہ چابی نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے جناب چابی ہم نے عمر کو دینی ہے، حضور تجھے تشریف لے آؤ۔ فاروق اعظم فرمایا اچھا، آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی چلو بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، چلتے ہیں۔ غلام کو فرمایا کہ بھائی ایک سواری لو، سواری ایک لینی ہے۔ وہ عرض کرنے لگا حضور سفر لمبا ہے تو اگر اجازت ہوئے تو 2 سواریاں لے لینے ہیں۔ ظاہری گل ہے میں بھی تو سوار ہونا ہے نا، تسی سوار ہو گے پھر میں بھی سوار ہوں گا۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ہاں مسلمانوں کا مال ہے تو لہٰذا سواری کوئی جائے گی، ہم باری مقرر کریں گے، ایک مرتبہ تو نے سوار ہونا، ایک مرتبہ میں سوار ہوں گا۔ لو جی چلنا شروع کر دیا۔ جب چل رہے تھے نا، آگے درمیان میں ایک نالی آ گئی، نہر آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے اور اتر کر آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، موزے اتار کر آپ نے یہاں رکھے اور آپ اس نہر میں داخل ہو گئے۔ جب نہر میں داخل ہوئے تو آگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ امیر المومنین فاروق اعظم آئیں گے، پورے ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ آئیں گے، کر و فر کے ساتھ آئیں گے، تو جناب ہم ان کو بتائیں گے یہ ہے ہمارے امیر المومنین جس کو آپ نے چابی دینی ہے۔ تو فاروق اعظم صرف آپ کلے، ایک غلام ایک سواری، یہ ہے پروٹوکول۔ تو جناب اوپر سے کیا کیا، جب نہر میں داخل ہوئے موزے اتار کر آپ نے یہاں کندھوں پر رکھ لیے۔ ابو عبیدہ بن جراح سامنے کھڑے سن، بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی دیکھو یار یہ کون سا کام کر دیا فاروق اعظم نے، ساڑی بستی کروا دی تھی۔ پہلے تو کیتا ہے کہ جناب کلے آئے نے، ایک غلام ساتھ لے کر آئیں، ایک سواری ساتھ لے کر آئیں، کم از کم آنا سی کچھ شاہانہ انداز نہ لاندے کہ جناب پتہ چلتا کہ امیر المومنین آ رہا ہے۔ اور اوپر آ کر کیا کیا ہے، بالکل سامنے وہ یہودی کھڑے ہیں اپنی تورات لے کر، بڑے بڑے ان کے جناب پادری کھڑے ہیں، اور یہ کیا ہے انہوں نے کیا کہ جناب موزے اتار کر یہاں رکھ لیے۔ یہ تو عجیب کام کیا انہوں نے۔ جب نہر کراس کی نا فاروق اعظم نے، ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، عرض کی تھی حضور اے کام سے چنگا نہیں کیتا، اے کام چنگا نہیں کیتا، مجھے یہ پسند نہیں آیا آپ کا کام۔ اگر آپ نے موزے اتارنے تھے تو اتار کے مجھے پکڑا دیتے یا کسی غلام کو پکڑا دیتے۔ حضور اے کام چنگا نہیں کیتا، اسے اتار کے جناب کندھے تے رکھیا، تو او کی کہیں گے، اہل شام کیا کہیں گے جناب آپ کے امیر المومنین کو اتنا بھی نہیں پتا کہ موزے اتار کر جناب جیب میں رکھے جاتے ہیں یا کسی غلام کو پکڑائے جاتے ہیں یا یہاں رکھے جاتے ہیں، یہ تو آپ نے ہماری بستی کروا دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال چ آ گئے، ترجمان نبی ہم زبان نبی، آپ جلال چ آئے، آپ نے او ابو عبیدہ بن جراح
یہ تو نے کیا بات کر دی؟ خدا کی قسم آج اس جگہ پر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا نا، میں کوٹ کیوں نو دنیا سے نشان عبرت بنا دینا سی، لیکن تیری شان مجھے پتا ہے کہ تیرے بارے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح، تو لہٰذا میں تن کچھ نہیں کہندا، لیکن سن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ جناب موزے اتار کر یہاں رکھ دینے سے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں دامن اسلام ہے، اسلام کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، موزے یہاں رکھ بھی لوں گا تو پھر بھی کیسر و کسرا کام دے گا کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ ہاں اگر میں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، دین کا دامن چھوڑ دیا، رسول اللہ کا در چھوڑ دیا، اللہ کا در چھوڑ دیا، پھر موزے جہاں مرضی رکھوں، پھر میں ذلیل ہو جاؤں گا دنیا۔ لہذا قیامت سے معیار داشتہ فاروق اعظم نے، عزت اور ذلت کا معیار صرف اسلام ہے۔ جب تک امت مسلمہ اسلام پر چلتی رہے گی، جیسے مرضی اعمال ہو، امت مسلمہ سر بلند رہے گی۔ ہاں اگر اسلام کا دامن چھوڑ دیا، دین کا دامن چھوڑ دیا، تو پھر جیسے مرضی بندہ پیسے کما لے، کوٹھیاں بنا لے، بنگلے جناب خرید لے اور جناب کاروں میں پھرنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ اگر اسلام کا دامن تیرے ہاتھ میں نہیں تو پھر تو ذلیل ہے، ہاں پھر جناب عزت نہیں پا سکتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ کراس کی تھا نا کہ نہر کراس کی تھی، تو جناب اوپر بیٹھنے کی باری پتہ کس کی تھی؟ غلام کی تھی، باری مقرر کی تھی کہ بھائی ایک مرتبہ تو بیٹھنا، ایک مرتبہ میں بیٹھنا۔ اب جناب جب سامنے بیت المقدس آیا نا تو باری آ گئی اوپر بیٹھنے کی غلام کی، آپ دی اٹھ دی نکیل پکڑنے دی باری آ گئی۔ غلام عرض کی تھی حضور جی اجازت ہوئے تو تسی اتنے تشریف فرماؤ، میں جناب نکیل پکڑ لیتا۔ آپ نے فرمایا انج نہیں ہونا، انج نہیں ہونا، جو فیصلہ کیا تھا فیصلہ ویسے ہی رہے گا، تو اوپر بیٹھے گا میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا، میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا۔ بس غلام کو اوپر بٹھایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ لی، چل پڑے۔ یہ ہے پروٹوکول، شاہی لباس، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم۔ جب سامنے دیکھے نا بڑے بڑے یہودی ان کے کھڑے تھے بیت المقدس فلسطین کے، اور انہوں نے جناب تورات میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا سنو اعلان سنو، اگر تو ہے عمر وہ جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تو چابی نہیں ملے گی، اور اگر عمر ہے وہ جس نے اونٹ کی نکیل پکڑی پھر چابی مل جائے گی۔ کیوں؟ ہماری کتابوں کے اندر لکھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک ایسا حاکم بھی آئے گا، خود تو پیدل چلے گا اور غلام کو سواری پر بٹھا کر آئے گا۔ یہ ہے حاکم وقت۔ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال نے کہا تھا مسلمانان کے میری کرداند در شہنشاہی فقیری کرداند۔ اقبال نے کہا یہ نہیں تھا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے مسلمان بادشاہ نہیں تھے، نہیں، ہمارے مسلمان بھی بڑے بڑے بادشاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بادشاہت میں فقیری کی ہے، بادشاہت میں فقیری کی ہے۔ نہیں کہ جناب خود 30-20 گڈیاں نے پھرنا اور جناب غریب کو حق بھی نہ ملے، خود 300 کنال کے محل میں رہنا، اور جناب ایک غریب جو فٹ پاتھ پر سویا ہوا ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں رات کو روٹی نصیب بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ایک کتنا انصاف ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جناب سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بادشاہت کا تصور صرف اتنا ہے کہ حضور کی امت کی خدمت کی جائے، گڈیاں بنانا، جناب بینک بیلنس بنانا اور کاروں میں پھرنا اور جناب پروٹوکول کے ساتھ رہنا، یہ ہمارے آقا و مولا کے دین میں بادشاہت کا تصور نہیں ہے۔ بادشاہت کا تصور صرف اتنا ہے کہ حضور کی امت کی خدمت کی جائے، بس یہ ہے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا، پھر تقریباً 400 سال تک وہاں مسلمان حاکم رہے ہیں، 400 سال تک بیت المقدس پر حکمرانی کرنے والے مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد جناب حالات نے پلٹا کھایا، پھر عیسائی آئے وہاں۔ اس کے بعد جب دوبارہ ضرورت پیش آئی نا اسلام کو، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، اسلام کسی کے پیروں پر نہیں پڑتا کہ جناب تسی حضور آؤ تو جناب کم کرو۔ ابو جہل تے ابو لہب نے کیا سکھا کہ جناب ہم مالدار ہیں، ہم سرداران قریش ہیں، ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے تو کون دین کی خدمت کرے گا؟ اقبال کہتا ہے پھر بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس۔ اللہ رب العزت نے حبشہ سے بلال حبشی کو بلا لیا، روم سے صہیب رومی کو بلا لیا، فارس سے سلمان فارسی کو بلا لیا، اور فرمایا یہ میرے حبیب کے دین کی خدمت نہیں کرو، تم بیٹھ کر دین کی خدمت کرو۔ اور دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام اپنی پاور سے کھڑا، اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے۔ جب سلیبی آئے نا، بڑے سلیبی آئے اور عیسائیوں نے جناب دوبارہ قبضہ کر لیا، تو پھر اسلام کا نمائندہ بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی آ گئے بار۔
آپ تشریف لائے اور آپ نے پھر آ کر مقابلہ کیا صلیبیوں کے ساتھ، اور ایک صلیبی نے آپ کا مقابلہ آیا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تو اس نے نا ریشم لیا اور ریشم کو لے کر نہ گدی پر اس کو چڑھایا، تکیہ لے لیں اس پر چڑھا کر نہ اس نے اس کو ہوا میں اچھالا، اس طرح ہوا میں اچھالا اور نیچے آنے تک اس نے تلوار چلائی تو اس گدی کو جناب 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ وہ صلیبی جرنیل نے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ریشم ہوتا ہے وہ کٹتا نہیں ہے، ریشم کٹتا نہیں ہے، اس نے جناب بہادری دکھائی، اپنی گدی پر چڑھا کر ریشم جناب اس نے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا، اس نے کہا تو جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا نا وہ گدیوں پر چڑھے ہوئے ریشم کو بھی کاٹ دیتا ہے، تو لہٰذا دھیان سے آنا میرے مقابلے میں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کتوں لے آئیے اتنے جناب گل ہوندی کوئی نہیں جناب، پہلے جناب لمحے پہ جاندے نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا، آپ مروب نہیں ہوئے اس کے سامنے، آپ نے فرمایا اچھا آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اس نے گدی پر چڑھایا تھا ریشم، آپ نے کپڑا ہوا میں اچھالا، ریشم کا کپڑا ہوا میں اچھالا، نیچے آنے تک تلوار چلائی، اس کپڑے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ آپ نے پھر پیغام بھیجا، فرمایا سنے جس کے ساتھ تو مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے نا تو گدیوں پر چڑھا کر ریشم کو کاٹتا ہے، میں براہ راست ریشم کو کاٹتا ہوں۔ اتبر اقبال بولے سنے کہ گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تیغ ایوبی و نگاہ بایزید۔ اقبال نے کہا تھا کہ اس جہان کے خزانے کی چابیاں نہیں، اگلے جہان کے خزانوں کی چابیاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، لیکن 2 چیزیں چاہیے، ایک صلاح الدین ایوبی جیسی تلوار چاہیے، ایک بایزید بستامی جیسی نگاہ چاہیے، بایزید بستامی جیسی نگاہ چاہیے اور صلاح الدین ایوبی جیسی تلوار چاہیے۔ کتوں لے آئیے ان سے تلوار، کتوں لے تلوار صلاح الدین ایوبی جیسی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی پھر جناب صلیبیوں کو وہاں سے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد جب بیت المقدس کو فتح کیا نا پھر آپ نے 8 دن تک اس کی صفائی کروائی، 8 دن تک صفائی ہوندی رہی ہوتے، اور نور الدین زنگی یہ بھی بادشاہ وقت تھے، نور الدین زنگی وہی تھے، اور جب سرنگ کڈنے لگے سن، پھر آپ کو سناؤں گا کس دن اس کا واقعہ، سرنگ نکالنے لگے تھے وہ، تو رسول اللہ نے خواب میں آ کر نور الدین زنگی کو بیدار کیا تھا، تو میں اٹھو نور الدین زنگی، وہ جناب میرے سرنگ نکال کر میری طرف آ رہے ہیں، اٹھنے ان کو جناب روک، ان کا رستہ روک، یہ نور الدین زنگی تھے۔ نور الدین زنگی نے ہمس میں رہ کر ایک بہت بڑا ممبر تیار کروایا تھا، اس نے کہا تھا کہ جناب اے سلطان صلاح الدین ایوبی سن، جب بیت المقدس فتح ہو جائے نا تو یہ ممبر میں تیار کروا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد پہلا جمعہ اس کو رکھ کر ادا کرنا ہے تم نے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جناب اپنے وزیر مشیر بھیجے، پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ ممبر لایا گیا اور لا کر جناب مسجد میں رکھا گیا، اور اذانیں شروع ہوئیں، جگہ جگہ سے اذانوں کی آواز آتی تھی۔ پھر جب جمعے کا دن آیا نا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، جب جمعے کا دن آیا نا اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے بڑے مؤذنین کو بلایا، مؤذنین کو بلا کر آپ نے وہ سارے کھلو جاؤ، کچھ کو اس کونے پر کھڑا کیا، کچھ کو ادھر کھڑا کیا، کچھ کو ادھر کھڑا کیا، ادھر کھڑا کیا، فرمایا یہاں بت خانے سجے ہوئے تھے، یہاں بت کی پوجا کیا کرتے تھے، آج یہاں اذان دو۔ اور جناب ایک ہی وقت میں حافظ ابن کثیر لکھتا ہے جب ساروں نے اذان دی نا اور آواز بلند ہوئی، قالت القلوب تطیر من الفرح، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی مسلمانوں کی کہ خوشی کی وجہ سے جیسے آواز بلند ہو رہی تھی، خوشی کی وجہ سے ہو سکتا ان کی روح بھی پرواز کر جاتی، اتنے جناب مسلمان خوش تھے کہ جناب آج سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے نیا جبہ بھی پہنا ہوا تھا، ساری زندگی آپ نے جناب نئے کپڑے نہیں پائے، پرانے کپڑے پا کر آپ نے بادشاہت کی، لیکن اس دن آپ نے اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کا دبدبہ دکھانے کے لیے آپ نے نیا جبہ بھی پہنا ہوا تھا، سونی دستار پا کے پھر آپ تشریف لائے سنبار۔ یہ ہے نا باتیں یار، یہ ہے باتیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بھی اپنی حالت پتہ کیا تھی؟ آپ جب دنیا سے گئے نا آپ کے گھر کفن دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، گلاں کرنی ہے اسلام دے بارے چ، ریاست مدینہ کے حاکم ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین جب دنیا سے گیا کفن دینے کے بھی پیسے گھر میں نہیں تھے، اور آپ کے مزار مبارک کے بالکل سامنے لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا جب سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تھا اس وقت ایک مسلمان مرا تھا، ایک بندہ دنیا سے گیا، نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جب دنیا سے گیا پوری انسانیت مر گئی تھی، اس نے پوری انسانیت مر گئی تھی۔ آج دیکھو آج فلسطین دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے، اور باقاعدہ آپ اعلان بھی ہوئے ہیں، وہ ویڈیو ابھی تک نیٹ کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیں وہاں جناب مساجد کے سپیکروں سے اعلان ہوئے کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا، نور الدین زنگی نے اب دوبارہ نہیں آنا، تو بھائی آج پھر ضرورت ہے، اٹھ کر جناب سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث وہ آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی وارث سلطان صلاح الدین ایوبی کا، ہے کوئی نور الدین زنگی کا وارث، ہے کوئی طارق بن زیاد کا وارث، ہے کوئی التمش کا وارث،
ہے کوئی صدیق اکبر کا وارث؟ ہے کوئی فاروق اعظم کا وارث؟ آوازیں آ رہی ہیں لیکن کون ہے جواب دینے والا؟ سارے بے حس ہوئے پڑے ہیں، بے ضمیر ہوئے پڑے ہیں. یار کب تک یہ رہے گا؟ آج اگر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے نا، یاد رکھنا اگر تم نے آج ان کا راستہ نہ روکا تو کوئی پتہ نہیں ہے کل پاکستان پر بھی یہ حال ہو جائے. کیا پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے سروں پر نہیں آئیں گے، ہم پر غالب نہیں ہوں گے؟ اگر تم نے آج ان کا راستہ نہ روکا، ان کا راستہ کیسے روکے گا؟ صرف جہاد کے ذریعے، صرف جہاد کے ذریعے. آج ہی امت مسلمہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کو چھوڑو جتنے بھی ہیں، آج صرف پاکستان جہاد کا اعلان کرے، خدا کی قسم پورا کفر ان کے پیروں میں آ جائے گا، پورا کفر ان کے پیروں میں آ جائے گا. لیکن کہاں کن کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو اندر دم خم ہونا چاہیے نا، اندر عشق رسول ہونا چاہیے، اندر اسلام کی محبت ہونا چاہیے، اندر یقین ہونا چاہیے. اندر جب یقین ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نکلیں گے میدان عمل میں آئیں گے تو اللہ کے فرشتے آ ہی جائیں گے. آئے کہیں گے نہیں آئیں گے؟ بدر والے دیہڑے آئے کہ نہیں آئے؟ 313 تھے نا، ایک مرتبہ بھی نہیں عرض کی تھی حضور اجی 313 نہ ساڑے کول گھوڑے نے، نہ ساڑے کول تلواراں نے، نہ ساڑے کول اسلحہ، نہ کھان پین دا سامان ہے، حضور کی کروان لگے ہو؟ میرے آقا نے پوچھا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضور ساڑے کول پوچھ دیو بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دو کیسر کس طرح کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دیں گے. اس بے سر و سامانی کی عالم میں ہمارے پاس چہ جائے گا کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ حکم تو دو، آپ کے ہوتے ہوئے جناب یا رسول اللہ ہم کیسر کس طرح سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے. یہ چیز تھی نا، جب جنگ چھیڑی میدان عمل میں آئے، اللہ رب العزت نے پہلے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر 2000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے مدد کے لیے آ گئے. جبریل امین بھی آئے سنو تھے، میکائیل بھی آئے ہوئے تھے فرشتے مدد کرنے کے لیے. اور بھائی پہلے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، پہلے میدان لگاؤ، انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت آ ہی جائے گی. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد. کو دھمکی دلاؤ نا، ذرا گج والی دھمکی دلاؤ نا، ان کو پتہ لگے جناب مسلمان بھی زندہ ہے. حضرت خالد بن ولید جڑا خط لکھیا نا، خط خدا کی قسم وہ بھی انسان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. آپ نے فارس کے بادشاہوں کے نام خط لکھا، سنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و میران فی ملائ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم فاتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم فإن معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما تحب فارس الخمر. آپ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں خط کا. میرا خط خالد بن ولید لکھ رہے ہیں. خالد بن ولید فرماتے ہیں میرا خط رستم، میران اور فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام میرا خط ہے. فرمایا کہ بھائی سنو، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کرو. جو نہیں نہ قبول کرنا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم نے اسلام کو نہیں قبول کیا پھر جزیہ دو، ٹیکس دو، تو ذلیل ہو کے رہو. جیسے ٹیکس بھی نہیں دینا پھر سنو فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا. خالد بن ولید فرمایا پھر میرے پاس ایسے لشکر ہے، ایسی فوج ہے، فرمایا کہ جو موت کو ایسے پسند کر رہے جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو. جیسے تم شراب پینا پسند کرتے ہو وہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مسلمان کا تو مطلوب و مقصود مال غنیمت ہوتا ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا مطلوب و مقصود یہ ہے اللہ اس کا رسول راضی رہے. یہ تو عقل کہتی ہے نا کہ بھائی اوہ تیرے پاس اسلحہ نہیں ہے، تیرے پاس افراد نہیں ہے، تیرے پاس جناب فوج نہیں ہے، تیری معیشت تباہ ہو جائے گی. یہ تو عقل کی باتیں ہیں. عشق کہتا ہے کہ بھائی اللہ اس کے رسول جیسے چاہتا ہے میں حاضر ہوں. عقل صفاک است و صفاک تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، عقل محکم از اساس چون و چن، عشق اریاں از لباس چون و چن. اقبال نے کہا یہ عقل کی بات ہے کہ چون کے چنا کے کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہے. یہ عقل کی باتیں ہیں. عشق کہتا ہے بھائی اللہ اس کا رسول کیا چاہتا ہے، اللہ اس کا رسول کیا چاہتا ہے. بھائی آج اٹھو فلسطین کے لیے اٹھو، خدا را فلسطین کی مدد کرو. یار وہاں کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں اور بے بسی کے عالم میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ بھائی امت مسلمہ کا کوئی بھی حاکم اٹھ کر ہماری مدد کرے گا. وہ سلام عقیدت میں پیش کرتا ہوں طیب اردگان کو. ترکی کا صدر ایک کوئی جڑا نکلا نا توڑے سارے جو پھر
اور جڑا ہو ایک ہی ہو، سب پر بھاری ہوتا ہے. اٹھے انہیں کیا بھائی سنو، اگر تم نے جناب حملے نہ روکے ہم تیار ہیں آنے کے لیے. یار اتنی بات تو کرو نا، کم از کم اتنی بات تو کرو. کفر بڑا بزدل ہے، کفر سے بڑا بزدل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اسلام دلیر تو ہونا. ایک بندہ گائے کا موتر پیندا ہوئے، ہندو گائے کا موتر پینے والے وہ گائے کے دودھ پینے والے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک طرف مسلمان گائے کا دودھ پینے لے وہ، اور ایک طرف گائے کا پیشاب پینے والے برابر ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کو خالق اور مالک ماننے والے ہیں، اس کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں، اور ایک طرف جناب گائے کی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے. برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں برابر ہو سکتے. تم میدان لگاؤ تو صحیح. نہیں یار، اور میدان لگاؤ تو صحیح. خدا علی قسم تو صرف نعرہ تکبیر ہی بلند کرنے سارے ہندو نس جانے نے، سارے یہودی نس جانے نے. لیکن غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب بندہ بے یقینہ ہو جائے نا کہ یار کیسے ہوگا، پتہ نہیں مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یار تمہارا کام ہے ہی نہیں ہے، تمہارا کام نتیجے کی پرواہ کرنا نہیں ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تمہارا کام ہے میدان عمل میں آ جاؤ، بس میدان عمل میں آنا تمہارا کام ہے. مدد اللہ بھیج ہی دے گا. آج فلسطین کی مدد کرو، آج برما کی مدد کرو، یمن کی مدد کرو. یار کیا دیکھو نا، پچھلے دنوں میں گل کی تھی اسی کہ جناب 4 سکھ مرے تھے کورونا کی وجہ سے، سارے حرکت میں آ گئے تھے. آئے تھے کہ نہیں تھے حرکت میں؟ اور سب کو جناب انسانیت یاد آ گئی تھی. آج انسانیت کہاں ہے؟ ان کی عید تباہ و برباد کر دی گئی، عید خراب کر دی گئی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے مائیں بہنیں نہیں ہیں، ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں. وہ ہمارے بس یہی بات ہے نا، میں نے کہا تھا کہ بھائی احساس جب ختم ہو جائے نا، اندر درد ختم ہو جائے، کی ضرورت ہے؟ جنگ یرموک کے اندر نا تقریباً 6-7 صحابہ کرام زخمی پڑے ہوئے تھے. 6-7 صحابہ کرام. ایک نے پانی منگیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک نے پانی مانگا، ایک صحابی پانی لے کر حاضر ہوئے. قریب سے آواز آئی پانی. انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، اس کو پانی پلاؤ. اور جناب جب پانی وہاں لے کر پہنچے نا صحابی، ایک اور آگے سے آواز ہے پانی. انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑو، اس کو پانی دو. 6-7 صحابہ کرام پانی پانی کی آواز لگاتے رہے اور صحابی پانی ان کے پاس لے کر جاتے رہے. 6-7 صحابہ کرام واپس آنے تک سارے کے سارے جام شارب نوش کر چکے تھے، پانی کسی نے بھی نہیں پیا. یہ تھے نا مسلمانی یار، یہ تھے مسلمانی کے جناب احساس ہوا کرتا تھا. آج جناب گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر گھر میں آگ لگے. اسی فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے اور اسرائیلیوں کی آنکھوں میں کیا آنکھیں ڈالنی ہے. یا تو ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے. گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ اور میں نے کیا مدد کرنی ہے ان کی؟ پہلے اپنے گھر میں تو اتفاق بناؤ نا، اپنے گھر میں اتحاد بناؤ، اپنے گھر میں متحد ہو جاؤ. یہی تو وجہ ہے کہ جناب آج مسلمان کا اتفاق نہ رہا، اتحاد نہ رہا، مسلمان متحد نہ رہے. آج یہود و نصارہ ہمارے سروں پر چڑھائے. اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. آج اٹھ کر فلسطین کے حق میں بیان دو اور اٹھ کر احتجاجی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے جمعے کے بعد بھی ایک ریلی ہونی چاہیے، احتجاجی مناظرہ ہونا چاہیے. لیکن قوم کا کی حال ہے، اسی باہر نکلیے جناب پیچھے مڑ کے دیکھیں جناب 4 بندے ہونے، باقی سارے ناس کے ہونے. تو آنے تو میں نے کی پرواہ ہے، تو آنے میں نے کی پرواہ. ابھی تک ہمارا مسلمان پاکستان محفوظ ہے. اللہ اس کو محفوظ رکھے، اللہ اس کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. لیکن یہ وقت پاکستان تے آ گیا نا، پھر میں تو انہیں پوچھوں گا کی حالات نے. صرف باتیں کرنا آسان کام ہے. کشمیر کے اندر جناب 12 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، سال تو ایک سارا عرصہ ہو گیا ہے، وہ گھروں میں بند ہے، گھروں میں بند. وہ مسلمان نہیں ہے، انسان نہیں ہے. اتنے جناب میں تو انہیں مسیتی بند کرا، یہ مسجد حالانکہ کھلی ہے، یہاں کو بند کرو، 2 گھنٹے بعد اس جناب کہنا او جی دیواریں بھی توڑو، دیواریں توڑو، باہر نکلو، ہمیں باہر نکالنے دو. اور بھائی جناب یہ مسجد تو اتنی کھلی ہے، وہاں تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، انہوں نے قبرستان بھی گھر میں بنا لی ہے. نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے. وہ انسان نہیں ہے. کہاں گیا ہمارا احساس، کہاں گیا ہمارے درد، ہماری جناب محبتیں، ہماری اخوتیں، ہماری مودتیں. مسلمان تو ایک اس طرح ہوا کرتے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے. مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم لرز جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی حصے میں تکلیف ہو تو. آج کسی کو پرواہ ہے؟ کوئی ٹس سے مس ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو خدا را آپ اٹھیں، آپ بیدار ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ بیچارے ممولے کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات.
اور محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی ہو، صورت گری ہو، علم نباتات. انہوں نے کہا یہ باتیں یہاں نہ کرو قوم کے سامنے کرو گے تو وہ کہیں گے یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں جناب، نئی ٹیکنالوجی کی باتیں کرو، جدید باتیں کرو. پرانی باتیں ہو گئی جناب، جہاد کرنی ہے، تلواروں کے ساتھ لڑنا ہے اور جناب میدان عمل میں آنا ہے، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اور بھائی پرانی نہیں ہوئی ہے، جب تک اسلام کا دم خم ہے نا تو تلوار کے زور کے ساتھ. صلاح الدین ایوبی، آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. صلاح الدین ایوبی کے دور سے نا جس طرح کے ہون لوگ ایک امن درس دینا لے دسو نا یار، فلسطین اجڑ جائے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے تو نہیں پڑھا، اگر آپ نے کسی نے پڑھا تو مجھے بتائے. افغانستان پر قیامت گزر جائے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. برما میں اجڑ جائے، فلسطین اجڑ جائے، عراق اجڑ جائے، یمن اجڑ جائے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں تو نہیں پڑھا، یہ تسی پڑھا تھے، دسو کہاں اسلام؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہی بات چلی، باس مباحثہ ہوا کہ جناب اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام کے اندر تلوار کا کوئی تصور نہیں ہے. بات چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی کہ حضور اے باس ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا بھائی میں باس نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، اگر اسلام کی عظمت چاہتے ہو نا اور قیامت تک چاہتے ہو کہ اسلام ایسے رہے تو اسلام تلوار کے زور پر ہی ایسا رہ سکتا ہے. ہاں، اسلام تلوار کے زور پر ہی ایسا رہ سکتا ہے. امن ضرور ہے، یہ نہیں کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا. ہاں، اسلام امن کا درس کب دیتا ہے؟ جب کعبۃ اللہ کے چھر پر بلال حبشی چڑھ جاتے ہیں. اس سے پہلے جناب اسلام تلوار کا درس دیتا ہے. ہاں، جتنے جناب کافر نہ مانے امن کے ساتھ، پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں پھر تلوار چلانی ہے. ہاں، اقبال نے کہا تھا کہ جناب حکمرانوں کے بارے میں، اقبال کہتا ہے حکمران بود و سامان نداشت. اقبال کہتا ہے ہمارے بھی حکمران تھے لیکن دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا؟ دست او جز تیغ و قرآن نداشت. اقبال کہتا ہے ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار. قرآن کے ذریعے وہ راہ تلاش کیا کرتے تھے، راہ کی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے، اور اگر درمیان رستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی نا تو پھر تلوار کے ساتھ دور بھی کیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی شان تھی، یہ مسلمانوں کی شان تھی. تو لہٰذا آج ضرورت ہے فلسطین کی حق میں ہمیں بولنے کی. آج اٹھیں، فلسطین کے حق میں اپنی جو ہے نا احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو آج اگر آپ اٹھیں گے، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو یار، دیکھ رہا ہے کہ نہیں مالک؟ وہ مالک دیکھ رہا ہے، جس کی وہ مخلوق ہے، جس کی ہم مخلوق ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو آج اگر ہم ان کے حق میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ جو پاکستان پر آنے والا وقت ہے وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت دور نہیں ہے. 10 سال 20 سال 50 سال گزر جائیں گے، وقت دور نہیں ہے. وہ وقت بھی آ جائے گا جو فلسطین کے ساتھ حال ہوا. اگر پاکستان قدم نہ اٹھایا تو یہ وقت پاکستان پر بھی آ جائے گا. اگر کشمیر کے حق میں نہ بولا تو یہ وقت پاکستان پر بھی آ جائے گا. اس وقت سے پہلے آپ بھی کھڑے ہو جائیں. بس اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کا کام یہ نہیں ہے نتیجے کی پرواہ کرنا، آپ نکل پڑیں، اللہ مدد عطا فرمائے دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.